بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت کا وظیفہ: لوگ دروازہ کھٹکا کر پیسے دے جاتے ہیں، جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہو، یہ سچا وظیفہ ہے۔ خدا کی قسم یہ 200 کروڑ کا وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت کا وظیفہ کسی بھی رات کو، آج رات کو کر لو، کل رات کر لو، پرسوں رات کر لو، خدا کی قسم یہ بڑا وظیفہ ہے۔ غیبی دولت کے نظارے اگر ایک رات میں وظیفہ پڑھ کے دیکھنے ہوں، فوری طور پر اپنی پریشانیوں کو جڑ سے ختم کرنا ہو، تو چاہو تو آج رات پڑھ لو، چاہو تو جس رات آپ کو وقت ملے۔ ایک دن مطلب ایک رات کا عمل ہے، ایک ہی رات اپنی زندگی میں یہ عمل کرنا ہے۔ 40 سے 50 سیکنڈ میں یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لو گے، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگ جائے گا۔ میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، 1 منٹ آپ کے اگر لگتے ہیں اور آپ کی قسمت بدل جاتی ہے، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ میں اپنی طرف سے کوئی آپ کو وظیفہ نہیں بتا رہا، اپنی طرف سے کوئی وظیفہ میں آپ کو کبھی بھی نہیں بتاتا۔ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ آزمودہ وظائف لے کر آتا ہوں۔ کچھ میرے بھائی بہن کہتے ہیں ہمیشہ کہ ہم کافی ٹائم سے وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، اور دوسرا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی مرتبہ وظیفہ پڑھتے ہیں، فوری طور پر فائدہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پاک کا آپ لوگ نام پڑھیں، قرآنی آیات پڑھیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اس کا فائدہ نہ ہو۔ کچھ لوگوں کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، ان کی آخرت میں بہتری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسم اعظم پڑھتے ہیں، قرآنی آیات پڑھتے ہیں، تو ان کی آخرت میں ان کے کام آتی ہے، اور جب آخرت ان کی بن جاتی ہے تو پھر ان کی دنیا میں فائدہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی فوراً دنیا بننا شروع ہو جاتی ہے، وہ لوگ جن کی پہلے آخرت بن جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ وظائف سے کئی لوگوں کو ایسا ہوا ہے، کئی لوگوں کو میں نے وظیفہ بتایا، ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں کہ ابھی وظیفہ پڑھا، صبح و شام تک ان کو پیسوں کا بندوبست ہو گیا، شام کو پڑھا، صبح کو پیسوں کا بندوبست ہو گیا، رات کو پڑھا، صبح دولت مل گئی۔ تو وظائف سے ضرور دولت ملتی ہے، مجھے خود کئی مرتبہ فائدہ ہوا ہے، کئی مرتبہ ایسے غیبی طریقے سے وظیفہ پڑھنے کی کچھ منٹوں بعد، گھنٹوں بعد غیبی طریقے سے معجزات نظر آئے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور یہ وظیفہ بھی میرا اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ بڑا ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے۔ میرے ناظرین، آج رات کو کوشش کرنا، آج ہی رات کو کر لینا، سستی بالکل نہ کرنا۔ سستیاں کرتے ہو تو پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ وظیفہ نہیں بتاتے، جب وظیفہ بتاتے ہیں تو پڑھتے نہیں ہو۔ لازمی یہ وظیفہ پڑھ لینا، ہر حال میں یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ کوشش کرنا میرے بھائیوں بہنوں، اپنے گھر کے اندر جب موجود ہو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ گھر کے اندر بیٹھ کر، چاہو تو گھر کے اندر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، بڑی سے بڑی حاجت فوری طور پر پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ منٹوں میں انشاءاللہ نصیب کے بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا۔ جو بھائی بہن کرنا چاہتے ہیں کریں، جو نہیں کرنا چاہتے ان کی اپنی مرضی ہے، کسی کو زبردستی نہیں ہے کہ وہ یہ وظیفہ کر لیں۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ، آج کا عمل بڑی توجہ سے سمجھ لیں، بڑے ہی دھیان سے سمجھ لیں۔ رات کے وقت گھر میں سکون سے بیٹھ جائیں اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، سکون سے ایک طرف بیٹھ جائیں گھر کے اندر۔ رات کے وقت مرد حضرات جو میرے بھائی ہیں وہ رات میں فری ہوتے ہیں، سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور خاموشی سے کسی کو بنا بتائے، کسی کو ذکر بھی نہ کریں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے کسی کو نہ بتائیں، اور نہ ہی وظیفہ پڑھنے کے بعد کسی کو بتائیں کہ ہم نے وظیفہ پڑھ لیا ہے۔ کسی سے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو دے نہیں جائے گا کہ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یہ لیں آپ کچھ انعام لے لیں۔ تو خاموشی سے پڑھ لے، گھر میں رات پوری موجود ہے، عشاء کے بعد سے شروع ہو، تو جب بھی آپ کو وظیفہ پڑھنا ہو
پڑھ سکتے ہیں 1 منٹ نکال لیجئے گا۔ 1 منٹ کے لیے ایسا وہ 1 منٹ ہو جس دوران آپ کو کوئی آواز نہ دے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ کوشش کیجئے گا کوئی ایسے کمرے میں بیٹھ جائیں الگ سے جہاں پہ آپ کو کوئی آواز نہ دے۔ اگر الگ سے نہیں بیٹھتے تو کسی ایسے کونے میں بیٹھ جائیے گا جہاں سے کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 مرتبہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہی آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو جو اسم یا خالق یا خالق یا خالق یا خالق، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یا خالق کو پڑھ لینا ہے۔ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور 11 مرتبہ یا خالق کو پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد فوراً سے جو کلمات آپ کو پڑھنے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ایک ہو گیا، 1 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوسری مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں، 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے اور معجزات بھی اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھیں گے۔ اس کے فوراً ہی بعد میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگوں کو جو آپ کو درود پاک یاد ہو وہ درود پاک 1 مرتبہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ آخر میں جب درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ پاک سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، تمام مشکلات کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور کیجئے گا۔ اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، پیسوں کی تنگی کے لیے، رزق کے مسائل کے لیے اللہ پاک سے رو کے گڑ گڑا کے دعا کیجئے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ بھی سناتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ معظمہ میں پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لخت جگر، میرے پیارے بچے کے چہرے کی ہے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں اندر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سیدھے لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں اور اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فریختہ ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر انور مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چشمیں مبارک کھول دی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے زاد راہ کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب میں اس نعمت عظمیٰ کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آواز آنے لگی کہ اے حلیمہ رضی اللہ عنہا، رضاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی توانا اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ جب حیران رہ گئے کہ حلیمہ رضی اللہ عنہا کی سواری میں یکدم یہ طاقت کیسے آ گئی تو سواری خود بولی میری پشت پر اولین و آخرین کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہیں، انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔ نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو،
آمین۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔